بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے اور فلاح پا گئے۔ آگے وہ کون سے ایمان والے ہیں جو کامیاب ہو گئے، ان کے اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس سورت کی 8ویں آیت کے اندر جو 2 صفات بیان کی ہیں ان مومنوں کی، جو کہ آج ہمارا مقصود بحث بھی ہے، جس کو آج بیان کرنا ہمارا مقصد ہے، وہ یہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ مومنین جو کہ اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے اور وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جو کہ حقوق العباد کو ادا کرنے والے ہیں۔ آیت کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کے کامیاب ہونے کے لیے صرف حقوق اللہ کو پورا کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ حقوق العباد کو بھی پورا کرنا لازمی ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ کو پورا کرتے رہیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں، اور جا کر حج بھی ادا کرتے رہیں، عمرے بھی کرتے رہیں اور نوافل بھی ادا کرتے رہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم حقوق العباد کو بھی ادا کریں گے تو کامیابی ہمیں ملے گی۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو تو کرتے رہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، مگر حقوق العباد کو ہم پورا نہیں کرتے اور اس کے اندر اگر ہم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کامیابی ہم سے بہت دور ہے۔ اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ قد افلح المؤمنون، اس کا مصداق وہ ایمان والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے وہ ایمان والے ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت اس بات سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل فرمائے، ان تمام احکامات کا جو مجموعہ ہے وہ فقہ کے اندر جمع کیا گیا ہے، جس کو علم فقہ کہتے ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہماری شریعت کے اندر کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کو جو بتایا گیا ہے ان سب کا مجموعہ یہ علم فقہ ہے۔ علم فقہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اگر 4 حصے کیے جائیں علم فقہ کے، ایک حصہ اس میں سے یہ حقوق اللہ کے اوپر مشتمل ہے، جس کے اندر ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں ہمیں نوافل وغیرہ بیان کی گئی ہیں، اور باقی جو 3 حصے ہیں ان 3 حصوں کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ہمیں خرید و فروخت کرنی ہے، کس طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور کس طرح ہمیں حکومت کے ساتھ چلنا ہے، اور معاشرے کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ان 3 حصوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی۔ اور ہمارے درس نظامی کے اندر جو کہ آج جو ہم عالم بنتے ہیں، عالم بننے کے لیے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو کہ ایک لازمی جز جس کو رکھا گیا ہے وفاق کی طرف سے، وہ ہے ہدایہ۔ اور ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں۔ 4 جلدوں میں سے پہلی جلد کے اندر حقوق اللہ کو بیان کیا گیا، اور باقی جو 3 جلدیں ان کے اندر حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس کے اندر بھی ہم غور و فکر کریں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ شریعت نے حقوق العباد کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ حقوق اللہ کو پورا کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ حقوق العباد کو پورا کرنا ایک لازمی اور ایک بہت ضروری چیز ہے۔ حقوق العباد کے اندر ہم سے بہت زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر ہم نے نماز پڑھ لی اور روزے ادا کر رہے ہیں اور اپنی تسبیحات پوری کر رہے ہیں، صبح شام کے اذکار کر رہے ہیں، تو بس ہم سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر حقوق العباد کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر ایک بندہ نمازیں تو پوری پڑھ رہا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہیں، اس کے والدین اس سے پریشان ہیں، بہن بھائی اس سے پریشان ہیں، یا معاشرے کے دوسرے لوگ اس سے پریشان ہیں، تو پھر اس بندے کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔
اس بندے کو بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے۔ اور ایک تو اس کی اہمیت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ جو میں بیان کر چکا ہوں کہ شریعت کے اندر 4 حصوں میں 3 حصے حقوق العباد کے اوپر مشتمل ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی اس کی اہمیت بیان ہوتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرتے۔ حقوق اللہ کو معاف کرنے کا جو حقوق اللہ کو معاف کرنے کی جو شرائطیں ہیں وہ ماقبل والی میں ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ حقوق اگر بندہ اس سے کوئی نماز رہ جائے، قضا ہو گئی تو قضا کرنے کا جو گناہ ہے، یا پھر اس سے کوئی روزہ چھوٹ گیا، اب بعد میں وہ اس کی قضا کر رہا ہے، کوئی گناہ ہو گیا حقوق اللہ کے اندر، یعنی اس سے جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی، اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور عاجزی کے ساتھ ہو، بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور حقوق العباد کے اندر جب تک معافی نہیں ملتی، جب تک وہ شخص خود معاف نہ کر دے جس کو آپ نے مارا ہے یا اس کی غیبت کی ہے یا کسی بھی طرح اس کا دل دکھایا ہے، اس کو پریشان کیا ہے، تو جب تک وہ خود شخص معاف نہ کر دے جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اتنا سنگین معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، جو کہ محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے مال کچھ دیتا ہے یا کوئی بھی چیز دیتا ہے وقف کی کہ خرچ کریں مدرسے کے اوپر، طلباء کے اوپر، تو اس کے اندر میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، کیونکہ اس مال کے اندر بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور بہت سارے اس میں ایسے لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کے اندر اگر حق تلفی ہو جائے اور کوئی کمی کوتاہی اگر مجھ سے ہو جائے تو ان سب سے جا کے میں معافی نہیں مانگ سکتا، ان سب سے معاف نہیں کرا سکتا۔ تو لہٰذا مجھے اس چیز کے اندر بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے، میں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا تھا، مگر اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا حق ہے، میں کس سے جا کے معافی مانگوں، اور اگر وہ معاف کرے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ آج کل تو لوگ معاف بھی نہیں کرتے۔ یہیں پر میں ایک ایسی بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں جس کے اندر آج کل بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے اور ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا، وہ یہ کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، اگر انہیں مارا جائے اور ناحق انہیں تکلیف پہنچائی جائے، ان کے حق تلفی کی جائے، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی تو معافی اس کے جب تک وہ بچہ نابالغ ہے جب تک اس کی معافی ہے ہی نہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایسے بچے کو جو کہ نابالغ ہے آپ نے تکلیف پہنچائی یا اس کے حق تلفی کی، اب اگر یہ بچہ بار بار بولتا بھی رہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو شریعت نابالغ بچے کی معافی کا اعتبار نہیں کرتی، چونکہ وہ نابالغ ہے اور شریعت کے اندر اس کا اعتبار نہیں، تو لہٰذا اگرچہ وہ بار بار معاف کرتا رہے آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ تو جب تک بچے کی طرف سے معافی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، تو لہٰذا اتنا زیادہ سنگین معاملہ ہے یہ، تو لہٰذا اس کے اندر بہت زیادہ بچا جائے۔ اور حقوق العباد کو بیان کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس ہمارے نزدیک تو وہ ہے جس کے پاس مال دولت کم ہو اور اس کے گزر بسر نہ ہوتا ہو، بہت زیادہ تنگی کے اندر زندگی گزار رہا ہو، ہمارے نزدیک تو وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا نہیں، مفلس یہ شخص نہیں، حقیقی مفلس تو وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا اور نیکیوں کے انبار اس کے ساتھ ہوں گے، اس نے حقوق اللہ کو مکمل ادا کیا ہوگا اور نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج اور عمرہ بھی ادا کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، ذکر و اذکار بھی کیے ہوں گے، مگر ان سب کے ساتھ اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، تو اب وہ لوگ جن کا اس نے حق مارا تھا وہ لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے ہمارا حق مارا تھا اور ہمیں تکلیف پہنچائی تھی، کوئی کہے گا اس نے ہمارا مال لیا تھا، کوئی کہے گا گالیاں دی تھی،
کوئی کہے گا اس نے میری چغل گھوری کی تھی یا میرا کسی بھی طرح دل دکھایا تھا، تو وہ تمام لوگ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جتنے لوگوں کا حق مارا ہے ان کے حقوق کے بدلے اس بندے کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں، کیونکہ قیامت والے دن کوئی نوٹ وغیرہ تو ہوں گے نہیں، یا دنیاوی کوئی کرنسی تو ہوگی نہیں کہ اس سے لے کر وہ کرنسی انہیں دے دی جائے اور حق تلفی کو پورا کر دیا جائے، تو اس بندے کی نیکیاں لے کر دوسرے بندے کو دے دی جائیں گی۔ تو جب اس کی نیکیاں ایک بندہ لے جائے گا، دوسرا بندہ لے جائے گا، تیسرا بندہ لے جائے گا، تو نیکیاں کم ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ جائیں گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد بھی لیکن حقوق والے باقی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ایسا کیا جائے کہ جتنے حق والے باقی رہ گئے ان کے گناہوں کو اس شخص کے اوپر لاد دیا جائے اور اس طرح اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ تو لہٰذا اس طرح جن لوگوں کی اس نے حق تلفی کی تھی ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور حتیٰ کہ جس طرح یہ نیکیوں کے انبار کو لے کر آیا تھا اسی طرح اب یہ جب لوٹے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ اس کے اوپر گناہوں کے انبار ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا یہ شخص مفلس ہے جو حقوق العباد کو ترک کرتا رہا، چھوڑتا گیا، اور حقوق اللہ کو پورا کر کے یہ سمجھتا گیا بس میں کامیاب ہوں، حالانکہ یہ شخص کامیاب نہیں تھا بلکہ مفلس ترین بندہ تھا۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہم حقوق اللہ کی طرف بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں حقوق العباد کی بھی فکر کرنی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی نماز وغیرہ قضا بھی ہو جائے اور ہم اگر اس سے معافی مانگیں تو وہ تو معاف ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کا معاف ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زیادہ اس کے اندر فکر کرنی چاہیے اور حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنے سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔